السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادا کی جائیداد کے بٹوارے پر گھر میں طوفان مچ گیا۔ دو بھائیوں نے بہن کو دھکے مار کر نکال دیا، بولے عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بہن خاموشی سے چلی گئی اور وقت گزرتا گیا۔ سالوں بعد ان بھائیوں کی زمین پر ایک بڑی عمارت بنی، لیکن اس کے مالک کا نام دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا نام حمزہ ہے اور میرا ایک بھائی تھا جس کا نام شفیق تھا اور ایک بہن تھی جس کا نام کرن تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ ہمارے والد صاحب بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس وقت میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے ان کے چہرے کی مکمل پہچان بھی نہیں ہوتی تھی۔ بس ایک دھندلا سا عکس یاد ہے کہ وہ اکثر شام کو کام سے تھکے ہارے گھر آتے تو میں دوڑ کر ان کی گود میں چڑھ جاتا اور وہ ہنستے ہوئے کہتے کہ یہ میرا شیر ہے۔ لیکن وہ سب باتیں بہت پرانی ہو چکی تھیں۔ ہمارے لیے اصل سہارا ہمارے دادا تھے، جنہوں نے ہمیں باپ بن کر پالا۔ ان کے لیے ہم ان کی آخری امید تھے۔ دادا کو ہم بابا کہتے تھے۔ وہ بڑے باوقار اور نرم دل انسان تھے۔ ان کی حویلی پورے گاؤں میں سب سے بڑی تھی۔ اونچی دیواریں، لکڑی کے پرانے دروازے اور بیچ میں بڑا سا صحن جہاں ایک پرانا کنواں تھا اور بیری کا درخت تھا جس کے نیچے ہم اکثر شام کو بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ بابا ہم تینوں سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی جان کرن میں بس گئی۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ پوتے تو سب کچھ چاہیے، لیکن بیٹی جیسی پوتی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ بابا کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے وہ کرن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ اسے کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ کرن اگر کوئی چیز مانگتی تو فوراً مل جاتی تھی۔ کبھی کپڑوں کے لیے ضد کرتی تو بابا دوسرے دن شہر سے لا کر دیتے۔ کبھی کتاب مانگتی تو دکاندار کو بلوا کر پورا سیٹ دلواتے۔ میں اور شفیق اکثر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے اور کہتے کہ لگتا ہے ہم اس گھر میں بس تماشائی ہیں، مگر ہمیں برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ہمیں بھی پتہ تھا کہ بابا کا دل کرن کے لیے نرم ہے۔ ہماری ماں بہت خوبصورت اور خاموش طبیعت والی عورت تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی، لیکن جب والد کے انتقال کے بعد بابا نے ہمیں سنبھالا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بابا کا بہت احترام کرتی تھیں اور ہر وقت ان کی خدمت میں رہتی تھیں، مگر میں نے بچپن میں ہی محسوس کیا تھا کہ امی کے چہرے پر ایک اداسی بسی رہتی تھی۔ شاید وہ اپنے شوہر کے جانے کا غم بھی بھلا نہیں پائی تھیں۔ بابا اکثر انہیں سمجھاتے کہ بیٹی، زندگی رکتی نہیں، لیکن وہ بس خاموش رہتی، ان کا دل جیتا ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن میں اتنی بڑی بیمار پڑ گئی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکی۔ ڈاکٹر آتا جاتا رہا، دوائیاں بدلتی رہیں، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکیں۔ بابا کہتے تھے کہ یہ بیماری نہیں، صدمہ ہے، اور صدمے کی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ میں اکثر رات کو ان کے کمرے میں جا کر ان کے پاس بیٹھتا تو وہ میرے پاس سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، حمزہ، اگر میں نہ رہوں تو بابا کا خیال رکھنا۔ میں فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا، امی ایسی بات نہ کریں، مگر دل کے کسی کونے میں ڈر بیٹھ جاتا۔ آخر ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب امی نے آخری سانس لی۔ اس دن حویلی کی فضا بدل گئی تھی۔ دیواروں پر جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ بابا بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اب ہمارا سب کچھ بابا ہی تھے۔ انہوں نے ہمیں کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ ہم بڑے آرام سے جوان ہو گئے تھے۔ میں اور میرا بھائی شفیق دونوں اب 18 سال کے ہو چکے تھے۔ کرن بھی 18 سال کی ہو گئی تھی۔ بابا کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اکثر کھانسی میں مبتلا رہتے تھے، مگر دماغ بہت تیز تھا۔ ایک دن انہوں نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اپنی زندگی میں وہی وصیت لکھ دوں تاکہ بعد میں کسی کو پریشانی نہ ہو۔
ہم نے فوراً کہا کہ بابا ایسی بات نہ کریں، ہم آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ وہ مسکرا کر بولے کہ جب انسان کے دن قریب ہوتے ہیں تو اسے خود پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ دن بعد بابا نے باقاعدہ اپنی وصیت لکھوائی۔ جب وہ واپس آئے تو ہم سب حویلی کے بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کاغذات میز پر رکھے اور کہنے لگے کہ میں نے سب کچھ صاف صاف لکھ دیا ہے۔ جس حویلی میں ہم رہتے ہیں وہ کرن کے نام ہوگی، شہر میں جو بڑا گھر ہے وہ بھی کرن کے نام ہوگا، 2 دکانیں بھی اس کے نام کر دی ہیں۔ باقی گاؤں میں جو پرانی حویلی ہیں وہ شفیق کے نام، اور میرے حصے میں 1 گھر اور 2 دکانیں آئیں۔ کاروبار میں بھی کرن کا 40% حصہ رکھا اور میرا اور شفیق کا 30-30۔ میں نے اور بھائی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شفیق کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ سا گزرا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بابا یہ تو انصاف نہیں۔ بابا نے نرمی سے جواب دیا کہ کرن میرے دل کی ٹکڑا ہے، میں نے اپنی خوشی سے یہ سب کیا ہے، تم دونوں کے حصے بھی کم نہیں ہیں، لیکن اس وقت تک ہم زیادہ سمجھدار نہیں تھے اس لیے خاموش رہے۔ 3 سال یوں ہی گزر گئے، ہم سب اپنی زندگی میں مصروف رہے۔ شفیق کی شادی ہو گئی، وہ گاؤں میں اپنی حویلی میں رہنے لگا۔ کرن کے لیے بھی کئی رشتے آنے لگے، مگر وہ ابھی کچھ سوچ رہی تھی۔ بابا کی عمر اب بہت بڑھ چکی تھی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور ایک دن وہ بھی ہمیں چھوڑ گئے۔ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ سارا گاؤں سوگ میں ڈوب گیا۔ کرن پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں اور شفیق سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دل اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ دادا کے جنازے کے بعد سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ حویلی میں خاموشی تھی، لیکن دلوں میں طوفان مچا ہوا تھا۔ صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور بہن کرن اندر اپنے کمرے میں تھی، آنکھیں روتے روتے سوج چکی تھیں۔ بھائی شفیق میرے پاس آیا اور بولا، اب تو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیسا فیصلہ بھائی؟ اس نے کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، حمزہ اب دادا نہیں رہے، اب ہمیں اپنی زندگی کا رخ طے کرنا پڑے گا۔ دادا کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے کہا، بھائی اب تو دادا کو گئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، ایسے وقت میں ہم جائیداد کی بات کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بولا، بات جائیداد کی نہیں ہے، بات اس نظام کی ہے جو دادا نے ہمارے بعد چھوڑا ہے۔ اب دیکھ، تجھے یاد ہے دادا نے زیادہ حصہ کرن کے نام کر دیا تھا اور ہمیں بس تھوڑا حصہ ملا ہے۔ میں نے کہا، ہاں یاد ہے، مگر وہ سب ان کی مرضی تھی، ہم نے تو کبھی ان سے کچھ نہیں مانگا تھا۔ اس پر شفیق نے لمبی سانس لی اور بولا، حمزہ دنیا میں محبت سے زیادہ ضروری چیز عقل ہوتی ہے۔ دادا نے محبت میں اندھا ہو کر سب کچھ بہن کے نام کر دیا۔ اب سوچ، جب وہ کسی سے شادی کرے گی تو یہ سب کچھ اس کے شوہر کے نام ہو جائے گا، اور ہم کیا کریں گے؟ میں نے اس بات سنی مگر دل میں چبھن سی ہوئی۔ میں نے کہا، بھائی کرن ہماری بہن ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، وہ ہمیں کبھی محروم نہیں کرے گی۔ وہ بولا، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ جب عورت کسی دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے تو اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہم دونوں کو اپنا حق لینا ہی پڑے گا۔ میں نے سر جھکا لیا، دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں بھائی اپنی بہن سے دشمنی نہ پال لے۔ اس بار رات نیند نہیں آئی، کمرے کی چھت کو دیکھتا رہا۔ بار بار بابا کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں میں کبھی نفرت نہ آنے دینا، لیکن
अब वही नफरत की खुशबू हवा में घिलने लगी थी। सुबह हुई तो मैंने देखा कि किरण आंगन में बैठी है, आंखें लाल थीं, वो रो रही थी। वो कह रही थी कि बाबा के बगैर ये हवेली वीरान लगती है। मैं उसके पास बैठ गया और कहा कि फिक्र नहीं करो, हम हैं ना। रात को जब सब लोग वापस जा चुके तो शफीक मेरे पास आया। उसने दरवाजा बंद किया और बोला, अब तो कोई फैसला करना पड़ेगा। मैंने हैरान होकर कहा, कैसा फैसला? भाई वो बोला, फैसला इस नाइंसाफी का जो बाबा ने हमारे साथ की। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? हुआ इसने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपना हिस्सा वापस ले। मैंने कहा, मगर बाबा का फैसला तो आखिरी था। वो बोले कि हमजा, दुनिया में सिर्फ एक चीज आखिरी होती है और वो मौत है, बाकी सब बदल सकता है। उसके चेहरे पर एक सख्ती थी। मैं चुप हो गया, लेकिन दिल में एक डर सा बैठ गया कि शायद अब हमारे रिश्ते की दीवार दरार पड़ने वाली है। मेरा बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा लालची और गुस्से वाला आदमी था। वह जरा सी बात पर भड़क जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक तेजी रहती थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर से भड़का रहा हो। और अब चूंकि उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए वो सिर्फ अपनी अकल पर नहीं चल रहा था, बल्कि उसके पीछे एक औरत का दिमाग काम कर रहा था। उस औरत का नाम गजाला था। गजाला मेरे भाई की पसंद की शादी थी और भाई उसके इश्क में अंधा हो गया था। उसने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। सबने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो औरत अच्छी नहीं है। उसके माजी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया था। सुनने में आया था कि उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और वो 2 बच्चों की छोड़कर आई है। मगर मेरा भाई जैसे किसी जादू के असर में था। वो इसके लिए घर वालों से लड़ गया था और उस औरत को अपने सर का ताज बना लिया था। गजाला कोई आम औरत नहीं थी। वो बहुत चालाक थी और खुद गर्ज थी। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सिर्फ दुनिया की दौलत देखकर पैदा होती है। वो बोलती कम थी, मगर जब बोलती तो जहर घोल देती थी। उसके आने के बाद हमारे घर का माहौल बदल गया था। पहले हवेली में सुकून होता था, हंसी की आवाजें गूंजती थीं। बाबा की मौजूदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि भाई बहनों से ऊंची आवाज में बात करे, लेकिन अब हवेली में झगड़ों की गूंज सुनाई देने लगी थी। भाई को हमसे ज्यादा अब अपनी बीवी की बात पर यकीन आने लगा था। जब भी कोई भाभी के बारे में कुछ कहता, भाई फौरन भड़क उठता था और कहता था कि मेरी बीवी पर उंगली उठाने वाला मेरा दुश्मन है। हमने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि अब इससे बहस करना खतरनाक बन चुका था। वो पहले ही जिद्दी था और अब गजाला ने उसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था। एक दिन रात के वक्त जब हम सब खाना खा कर बैठे थे, भाई ने कहा कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है? वो बोला कि ये जायदाद का मामला ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा, कौन सा मामला? वो बोला, किरण के हवाले से बात करनी है। बाबा ने जो फैसला किया वो ठीक नहीं था। मैंने बाबा से कहा कि फैसले को हम बदल नहीं सकते। इस पर वो तलख लहजे में बोला कि हम क्यों ना बदलें, क्या वो आसमान से लिख कर आया था? बाबा ने हक हम पर जुल्म किया है। मैंने कहा, भाई ऐसी बात ना करें, बाबा ने सब अपनी मर्जी से किया। वो हम सब से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन भाई का गुस्सा बढ़ गया। वो कहने लगा कि मोहब्बत अपनी जगह है, इंसाफ अपनी जगह। मुझे ये कबूल नहीं कि वो लड़की इतना कुछ लेकर बैठ जाए और हम तमाशाई बने रहें। मैंने नरमी से कहा कि भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। वो बोला, नहीं, अब हमें कुछ करना ही होगा।
میں نے سوچا اور کہا کہ کرن کی شادی کر دیتے ہیں، جب وہ کسی کے گھر چلی جائے گی تو اس کا حصہ ویسے ہی اس کے شوہر کے ساتھ ہو جائے گا، ہم کم از کم سکون سے رہ لیں گے۔ بھائی نے میری بات سنی اور ہنس دیا، پھر میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے بولا، حمزہ تو ابھی بچہ ہے، بات سمجھ نہیں رہا، اصل مسئلہ کرن نہیں ہے، اصل مسئلہ جائیداد ہے، اگر وہ چلی گئی تو یہ سب کچھ بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ میں نے کہا کہ تو پھر کیا کریں، شادی تو کرنی ہے کسی نہ کسی سے، آخر ایک دن وہ بھی آ ہی جائے گی۔ اگر ہم اس کی شادی اپنے کسی کزن یا دوست سے بھی کروا دیں تب بھی جائیداد اسی کی جا رہی ہے اور کوئی شخص اپنا فائدہ چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ بھائی نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہوا ایسا، کیوں دیں ہم اس کو اتنا حصہ، آج کل کون دیتا ہے بہنوں کو ان کا حصہ، ہم بھی نہیں دیں گے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ اگر ہم نے اس حصے سے محروم رکھا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ہم پر مقدمہ کر دے گی، وہ ہمیں گھیر لے گی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ پھر کیا کرو گے، کیا اسے دنیا سے روانہ کر دو گے؟ غصے میں کہا، مگر دل میں خوف تھا۔ بھائی ایک لمحہ خاموش رہا، پھر بولا کہ نہیں، اتنے ظالم بھی نہیں ہیں ہم۔ میں نے کہا تو پھر سیدھا بتاؤ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ بولا کہ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے چونک کر کہا کہ جوان بہن کو گھر سے نکال دو گے، کہاں جائے گی؟ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ جہاں جائے گی ہمیں پرواہ نہیں، اگر ہم نے اس سے تعلق رکھا تو وہ کل کو حویلی پر قبضہ کر لے گی اور ہمیں باہر نکال دے گی۔ پھر وہ میرے قریب جھک کر بولا کہ تمہیں یاد ہے نا، یہ حویلی بھی اسی کے نام ہے، وہ ہمیں ایک دن دربدر کر دے گی، کیا تم اس بھوتیا حویلی میں رہنا پسند کرو گے جو دادا نے میرے نام کی تھی، جہاں چھت ٹوٹتی ہے، دیواریں گرتی ہیں؟ میں خاموش بیٹھا رہا، بھائی کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ بولتا جا رہا تھا کہ اس کو 2 دکانیں ملی ہیں، کاروبار میں حصہ ملا ہے، اب بس بہت ہو گیا، دادا نے بہت ناانصافی کی تھی۔ میں نے آخری کار دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جیسے تم ٹھیک سمجھو ویسا ہی کرو، کیونکہ اب مجھے بھی لگتا ہے کہ دادا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس لیے میں نے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا، کیونکہ میں نے پہلی بار اپنی بہن کے خلاف زبان کھولی تھی، اور یہ وہ آغاز تھا جس نے بعد میں ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ کرن کو اس گھر سے نکال دیں گے تاکہ وہ واپس آنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، لیکن کسی کو یوں نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اٹھو اور گھر سے نکل جاؤ، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ کام غزالہ سے کروایا جائے گا۔ شفیق نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کرن کو اتنا تنگ کرو کہ وہ خود شکایت کر لے کہ ہمارے پاس آ جائے، پھر ہم اس بات کو لڑائی بنا کر اسے گھر سے نکال دیں گے۔ غزالہ نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، وہ ویسے بھی مجھے پسند ہے، اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ پھر اس نے کرن کو تنگ کرنا شروع کر دیا، پہلے اس کا کمرہ چھین لیا، پھر اس کے زیور اور اچھے کپڑے بھی لے لیے اور اس اسٹور میں سونے پر مجبور کر دیا۔ کرن خاموشی رہی، نہ کسی سے شکایت کی، نہ غصہ کیا، اور روز کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی زیادتی کرتی تھی۔ کھانے کے وقت کبھی کھانا ہی نہیں دیتی، کبھی دیر سے دیتی، اور ایک دن تو حد کر دی، کھانا زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ اگر بھوک لگی ہے تو یہی سے کھا لو۔ کرن کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ روتی ہوئی ہمارے پاس آ گئی، کہنے لگی، میں نے بہت برداشت کیا، بھابی مجھے روز تنگ کرتی ہیں، میں پہلے
میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ آج تو انہوں نے مجھے زمین پر رکھا کھانا کہا کہ اسی سے کھا لو۔ میں بہت دکھ میں تھی، یہی موقع تھا جس کا ہمیں انتظار تھا۔ شفیق نے فوراً غصے میں کہا کہ تم نے گھر کا ماحول خراب کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے میری بیوی سے روز جھگڑے ہوتے ہیں، بابا نہیں رہے، ماں نہیں رہی، دادا بھی چلے گئے، اب اگر ہم آپس میں لڑنے لگے تو کیا بچے گا؟ گھر میں تمہارے آنے کے بعد سکون ختم ہو گیا ہے۔ کرن روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، میری بات سنیں۔ مگر ہم نے اس کی ایک نہ سنی، اسے سخت باتیں سنائیں اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ چلاتی رہی کہ یہ میرا بھی گھر ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہے، لیکن شفیق نے کہا کہ عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، آج تک کتنی عورتوں کو حصہ ملا ہے۔ ہم نے بھی کہا کہ یہ مردوں کی دنیا ہے، یہاں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر ہم نے دروازہ بند کر دیا اور وہ باہر گئی۔ شفیق کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، جیسے اس نے کوئی بڑا کام کر لیا ہو۔ غزالہ تو خوشی سے اچھل رہی تھی کیونکہ جائیداد کرن کے نام تھی اور وہ کروڑوں کی تھی۔ اتنی دولت حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ میں دل سے خوش تو نہیں تھا، مگر لالچ نے میرے دل میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ شفیق نے کہا کہ اب ہم دونوں وہ حصہ آپس میں بانٹ لیں گے اور اس زمین پر بڑا پلازہ بنائیں گے، اس کی دکانیں کرائے پر دیں گے، ایک ایک دکان کا 2.5 لاکھ کرایہ ہوگا، ہم ارب پتی بن جائیں گے۔ یہ سب سن کر میں بھی خوابوں میں کھو گیا، کیونکہ میری زندگی میں بھی ایک لڑکی آ چکی تھی جو پیسوں کی دیوانی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ امیر آدمی سے شادی کرے گی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں بہت امیر ہوں، اس لیے اب میں بھی دولت کے پیچھے لگ گیا۔ ہمیں یہ تک پتہ نہ چلا کہ کرن کہاں گئی اور کس حال میں ہے۔ شفیق نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کرن کسی رشتہ دار کے ساتھ واپس آ جائے سفارش لے کر، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو سب اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ وہ آ کر کہہ سکتی تھی کہ مجھے پھر سے گھر میں رکھ لو، یا کوئی اور بات کر سکتی تھی۔ شفیق نے کہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پلان بھی یہی ہوگا کہ ہم اس پر الزام لگا دیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، بد کردار ہے، اسی لیے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ خود گھر سے بھاگ گئی۔ ہم نے تو ہر طرح کا سوچ رکھا تھا، کروڑوں کی جائیداد بچانے کے لیے ہم نے کروڑوں پلان رکھے تھے، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جب ایک بار کرن کو گھر سے نکالا تو وہ واپس آئی ہی نہیں۔ کئی دن گزر گئے، کوئی خبر نہیں ملی۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں اس نے اپنی جان تو نہیں لے لی، مگر علاقے سے ایسی کوئی بات نہیں سنی گئی۔ البتہ رشتہ داروں کے کانوں تک یہ بات ضرور پہنچ گئی کہ کرن گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر پوچھا تو ہم نے یہی کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ دنیا بڑی عجیب ہے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جس لڑکی کے نام اتنی بڑی جائیداد تھی، وہ جائیداد چھوڑ کر کیوں بھاگے گی۔ کوئی یہ بھی نہیں بولا کہ اگر وہ بد کردار تھی تو دادا نے سب کچھ اس کے نام کیوں کیا۔ غزالہ نے محلے کی عورتوں کے سامنے آنسو بہا کر کہا کہ ہم نے تو اس سے بہت محبت کی تھی، اس کے ماں باپ نہیں تھے، ہم نے اسے بیٹیوں کی طرح رکھا، گھر کا کوئی کام نہیں کرواتی تھی، کھانے پینے کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں چلی گئی، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ شفیق اور میں اس وقت ان باتوں سے بالکل بے فکر تھے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہمارا سارا دھیان پلازہ بنوانے پر تھا۔ ہم نے روز کنٹریکٹر سے بات کرتے تھے کہ
تاکہ کام جلدی شروع ہو جائے۔ ہم دونوں کے دلوں میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ جلد از جلد پلازہ تیار ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، سب کچھ آرام سے چل رہا تھا، اور پھر ہمیں ایک انویسٹر مل گیا۔ اس کا نام محمد ادریس تھا۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس زمین پر انویسٹ کرے گا اور ہمارا پارٹنر بنے گا۔ اس نے کہا کہ یہ پلازہ اربوں روپے میں بکے گا، اور جب کرائے پر چلے گا تو دونوں کو دکانوں کے کرائے میں سے حصہ ملے گا۔ اس نے کہا کہ اصل مالک کا نام ظاہر نہیں ہوگا۔ ہم نے فوراً کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ پلازہ تو اسی پرانی بھوتیا حویلی کو توڑ کر بننا تھا، جس میں اب نہ ہم رہنے والے تھے نہ وہ رہنے کے قابل تھے۔ اگر اسے ٹھیک کیا جاتا تو لاکھوں روپے لگتے، اور ویسے بھی وہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پلازہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ہم دن رات خوش تھے، جھومتے رہے۔ زمین کھد رہی تھی اور پرانے دروازے گرا دیے گئے، دیواریں توڑ دی جا رہی تھیں اور حویلی کا نام نشان مٹ رہا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا جیسے ہماری قسمت چمکنے والی ہے، ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ محمد ادریس انویسٹر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہماری کافی بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھی آیا، ہم نے اسے دعوت دی، بلایا کہ اس کا کہنا تھا کہ آپ لوگ خود کیوں نہیں انویسٹر بنتے، کیونکہ ان میں بہت پیسہ ہے، بہت کروڑوں کی، اربوں کی نہیں بلکہ کھربوں کی ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیں لالچ دینے لگا، اور ہم بھی سوچنے لگے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اگر ہم بھی انویسٹ کریں تو انویسٹمنٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی، تو اور وہ کیا چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کریں اور آپ لوگوں کو کھربوں کا فائدہ ہوگا۔ یہ ڈیل بھی کافی لمبی چل رہی تھی۔ بھائی روز اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ سوچ سمجھ کے انویسٹ کرنا، کیونکہ کسی سے انویسٹ کروانا تو آسان کام ہے، لیکن خود انویسٹ کرنا بڑے جگرے کا کام ہے۔ پھر بھائی نے کہا کہ یہ بندہ تو کسی سے بات کرتا نہ کسی کو بلاتا نہیں ہے، اس میں ہمیں اتنا اچھا مشورہ دیا ہے، اور کیا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اب آپ کو انویسٹ کرنی ہوگی جو کروڑوں کی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بھائی نے کہا کہ یہ حویلی ہے، کم از کم بھی 30 کروڑ کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے بھائی کو سمجھایا کہ ایک حویلی تو پلازے میں جا رہی ہے، ایک حویلی آپ انویسٹ کریں گے تو ہم رہیں گے کہاں؟ تو کہنے لگا کہ ایک دو گھر بھی تو ہے، نہ اس میں سے کہیں رہ لیں گے؟ میں نے کہا کہ وہ بہت چھوٹے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ ہم نے بہت سے ساری زندگی رہنا ہے وہاں پہ، تو ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، تو پھر گھر ہی گھر ہوں گے۔ 2 سال کے بعد ہم پلازہ بن کے تیار ہو گیا۔ یہ بات ہمارے لیے کسی خواب کے پورا ہونے جیسی تھی۔ ہم اس کے مالک تو نہیں تھے، مگر اس کے پرافٹ میں ہمارا حصہ تھا، اور ہمیں ایک معقول رقم بھی دی گئی تھی۔ بہت خوش تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اب ہمارا وقت بدلنے والا ہے۔ مگر یہ ایک الگ بات تھی کہ ہم نے اپنی ساری رقم اور باقی جمع پونجی بھی اس بلڈنگ کے کنٹریکٹر کے ساتھ دوبارہ انویسٹ کر دی تھی۔ بھائی کو یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم اگر محنت سے کام کیا تو ایک دن یہی شہر ہمیں پہچانے گا۔ جس دن پلازے کا افتتاح ہونا تھا، اس دن ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی۔ جگہ روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا، لوگ خوش لباس تھے، اور ادریس بھائی سب کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ صرف چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے، اصل میں ان کا باس کوئی اور ہے۔ ہم یہ سب باتیں سن کر تھوڑا حیران ہوئے، کیونکہ یہ تو بڑی بات تھی اور انہوں نے ہمیں پہلے نہیں بتایا۔ ہم نے پوچھا کہ یہ بات آپ نے چھپائی کیوں؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگے کہ اصل میں وہ صاحب باہر کے ملک میں رہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا جب وہ واپس آئیں گے تو خود ہی بتا دوں گا۔
وہ کہنے لگے کہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا نام محمد سلیمان لودھی ہے اور ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے۔ یہ پلازا انہوں نے اپنی بیوی کے لیے خریدا ہے اور آپ لوگوں نے جس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ ہم سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر اسی بہانے آج ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تقریب شروع ہوئی تو کچھ دیر بعد وہ آدمی وہاں آیا۔ اسے دیکھ کر واقعی ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بہت پرکشش اور باوقار شخصیت کا مالک تھا، پورے اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا آیا۔ اس کے لباس سے ایک حیثیت جھلک رہی تھی، لگتا تھا جیسے کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ میری بیوی بھی ابھی آ رہی ہے، وہی اگر گریشن کرے گی تو۔ اور جب اس نے اپنی بیوی کو آواز دی تو بولا کہ آ جاؤ میری زندگی کی میری خوشی۔ میرے جانا کے بلانے کا انداز ذرا مختلف تھا، جیسے وہ سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ ہم سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر جب اس کی بیوی وہاں آئی تو ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کرن تھی، وہی کرن جسے ہم نے کبھی اپنی بہن کہا تھا۔ آج وہ اس امیر آدمی کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے تو پہچانی بھی نہیں گئی۔ چہرے پر نرمی اور اعتماد دونوں جھلک رہے تھے، لگتا تھا پارلر سے تیار ہو کر آئی ہے۔ اس کے کپڑے کم از کم 50-60 ہزار کے ہوں گے، جوتے 2-3 لاکھ والے لگ رہے تھے اور ہاتھ میں جو پرس تھا وہ بھی کسی برانڈ کا اور قیمتی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جیسے دنیا کی کوئی بھی چیز اسے چھین نہیں سکتی۔ اس نے آ کر انوگریشن کیا اور سب کی نظریں اسی پر ٹکیں۔ ہم اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے ہمیں دیکھا تو ضرور، مگر اس کے چہرے پر نہ کوئی حیرانی تھی نہ کوئی پہچان، جیسے وہ ہمیں کبھی جانتی نہ ہو۔ سلیمان لودھی نے اعلان کیا کہ میں یہ پورا پلازا اپنی بیوی کے نام کرتا ہوں، اس کی سالگرہ کے تحفے کے طور پر۔ ہم سب سکتے میں آ گئے، جیسے جو کچھ ہم نے اسے چھینا تھا وہ آج اسے کئی گنا بڑھ کر واپس مل گیا تھا۔ مگر ایک سوال سب کے دل میں تھا کہ کرن اس امیر آدمی کی بیوی کیسے بن گئی، یہ سب کیسے ہوا؟ کچھ دیر بعد ہماری سلیمان لودھی سے ملاقات ہوئی۔ جب میٹنگ کے لیے بیٹھے تو میں نے ہمت کر کے کہا کہ آپ کی بیوی تو ہماری بہن ہے۔ اس پر وہ چونک گیا اور بولا کہ نہیں، وہ آپ کی بہن نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے بھائیوں نے اسے جائیداد سے نکال دیا ہے اور وہ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تب سے ان بھائیوں کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ اگر وہ مل جائیں تو ان کو عبرت کا نشان بنا سکوں۔ یہ سن کر ہمارے چہروں کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ ادریس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے کاروباری تعلقات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگوں سے رابطے ہیں جن سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا۔ ہم سب ڈر گئے اور دوبارہ یہ بات نہیں کی کہ کرن ہماری بہن ہے۔ شفیق بھائی نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطلب تھا کہ وہ ہماری بہنوں جیسی ہے۔ تو سلیمان لودھی نے ہنس کر کہا کہ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تو اب گھر والی بات ہے۔ یہ سن کر ہم سب خاموش ہو گئے، مگر دلوں میں طوفان برپا تھا۔ سامنے بیٹھی وہ کرن اب کسی اور کی دنیا بن چکی تھی اور ہم صرف تماشائی بن گئے تھے۔ ہم لوگ حیران ہو رہے تھے کہ کرن نے بھی اب ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ایسے کیوں پیش آ رہی تھی جیسے ہمیں جانتی ہی نہیں ہو۔ ہمیں لگا وہ صرف فون پر بات کرے گی اور پوچھے گی کہ، مگر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک دن ہم سب گھر چلے گئے بات کرنے کے لیے۔ قسمت نے سلیمان لودھی گھر پر نہیں تھا۔ نوکر چاکر بہت سے لوگ موجود تھے۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ پہلی بار میں نے اسے محل جیسا محسوس کیا۔ میں نے کرن کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر وہ اندر آ کر کہنے لگی
کہ جی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم کچھ بات کرنے آئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ کیسی ہو؟ ہم نے دل کی حالت پوچھنی ہے۔ مگر وہ فوراً بولی کہ جو بات کرنے آئے ہیں وہ کریں، باقی میں ٹھیک ہوں یا نہیں اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے ہمت کر کے پوچھا کہ تم اتنے بڑے آدمی کی بیوی کیسے بن گئی ہو؟ اس نے آرام سے کہا کہ آپ لوگوں نے جب میرے ساتھ جو ظلم کیا تھا، میں اس دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اپنی زندگی ختم کرنے کے خیال میں اسی مرد کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت اس نے گاڑی روک کر مجھے بچایا، مجھے زندگی کی طرف واپس لایا اور پھر اسی نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے اور شفیق نے ایک ساتھ کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو ہماری زندگی میں ہماری بہن ہو۔ اس نے سردی میں جواب دیا کہ نہیں، نہ میں آپ کو معاف کروں گی، نہ آپ کو اپنی بہن سمجھوں گی۔ ہم صرف سلیمان لودھی کی بیوی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے انہیں وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، اگر وہ مل گئے تو انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہم نے مزید بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے ہماری بات نہیں سنی۔ اس کے چہرے پر کوئی نرم جذبہ تھا، نہ کوئی پچھتاوا۔ وہ ایسے خاموش بیٹھی رہی جیسے اس کے دل میں کچھ لوہی سی سخت بات جا بسا ہو۔ ہم وہاں سے رک کر واپس آئے اور گھر جا کر یہ واقعہ غزالہ کو بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ بولی یہ لڑکی تو بڑی تیز سی نکلی، مگر مجھے معلوم تھا کہ اصل میں وہ تیز نہیں تھی بلکہ قسمت نے اسے تیز کر دیا تھا۔ اس کے ایک حویلی، 2 دکانیں اور کچھ جائیداد سے محروم کیا تھا، لیکن اب وہ اس سب کی مالکن بن چکی تھی اور وہ شہر کے بڑے لوگوں کی زندگی بدل گئی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ سلیمان لودھی نے ادریس کے ساتھ مل کر ہماری انویسٹمنٹ ختم کروا دی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ زمین دراصل سرکاری حدود میں آتی ہے اور اس پر تعمیر غیر قانونی ہے۔ اس بہانے وہ ہماری محنت کی گئی رقم کو اپنے پروجیکٹ میں جذب کر گئے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ سب کچھ ان کے منصوبے کے مطابق کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت کم تھے اور طاقت نہ تھی۔ ادریس نے ہماری اطاعت جیت کر پہلے ہمیں اپنی طرف کیا اور جب تقاضا بن گیا اور موقع آ گیا تو وہ سلیمان کی مرضی کے مطابق چال چل گیا۔ ہم نے پولیس اور عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے مگر سلیمان کے اثر رسوخ اور ادریس کے کاروباری تعارف نے ہمارے ہر قدم کو روک دیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ دستاویزات میں کچھ خامیاں ہیں اور زمین کا مسئلہ سرکاری ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ یہ سب سن کر ہمارا سر گھوم گیا۔ ہم وہی لوگ تھے جنہوں نے محنت کی تھی اور آخر میں ہاتھ خالی رہ گئے تھے۔ ہماری جتنی جمع پونجی تھی وہ بھی اسی پروجیکٹ میں جا چکی تھی۔ اب نہ زمین رہی، نہ پلازہ ہمارا تھا اور نہ ہی وہ سرمایہ جو ہم نے امید کے ساتھ لگایا تھا۔ ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں رشک اور شرمندگی ایک ساتھ اٹھتی تھی۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر سوچتا تھا ہم نے کیا کیا، کمایا، کھایا، کیا کھویا، ہمیں اپنی بہن سے کیا کھا لیا اور آخر ہمیں کیا مل گیا۔ ہم نے ہر راستہ آزمایا مگر ایک مضبوط طاقت آگے ہماری بڑھ گئی۔ تقدیر دم توڑنے لگی۔ شفیق کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی تیزی نہیں رہی تھی۔ غزالہ چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ رو رو کر کہتی کہ میں ان سب چیزوں کے لیے تیار کر چکی تھی مگر اب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ہم عرصہ تک سوچتے رہے کہ کیا ہم نے ظلم کیا تھا، حق جیتا تھا، مگر جو چیزیں ہم نے کھو دیں وہ واپس نہ آئیں۔ شفیق اور میں اکثر ایک کونے میں بیٹھ کر خاموش رہتے اور کرن کی وہ تصویریں ذہن میں آتی کہ کیسے وہ ہمارے سامنے بیٹھی تھی اور ہمیں نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کے آنچل میں جو شان تھی وہ ہمیں دکھ دیتی اور دل میں ایک عجیب سی کھچاک سی رہ گئی تھی۔ ہم نے نقصان اٹھایا اور ساتھ ہی ہماری روح میں ایک خراش سی بن گئی جو شاید ہمیشہ رہنے والی تھی۔
जितनी जायदाद हमारे साथ से चली गई थी वो भी बड़ा नुकसान था, लेकिन अब हमें ये नहीं पता था कि जायदाद का जाना तो सिर्फ इंसाफ हुआ था। असल सजा तो तब शुरू होने वाली थी। जो पैसे हम इधर उधर छोटे मोटे कारोबार में लगाए थे वो भी एक करके डूबने लगे। हर नया दिन किसी नए नुकसान की खबर लेके आ रहा था। शफीक के चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। वो अक्सर देर तक छत को देखता रहता और कहता कि लगता है हमारा नसीब ही हमसे रूठ गया है। मैं दिल में सोचता था कि शायद ये वही बददुआ है किसी मजलूम के दिल से निकली हो और अब हम तक पहुंच गई है। कारोबार के साथ साथ हमारी सेहत भी बिगड़ने लगी। कभी शफीक को तेज बुखार हो जाता, कभी मुझे दिल के दर्द की शिकायत होने लगती। हम दोनों ही अस्पतालों के चक्कर काटने लगे। घर में बेसुकूनी रहती थी, रातों को नींद नहीं आती थी। कभी दरवाजे पर आहट होती तो लगता कोई बुरी खबर आई है। हालात दिन ब दिन बदतर हो जा रहे थे और फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर पर डकैती पड़ गई। चारों तरफ शोर मच गया। डाकू जो कुछ हाथ लगा सब ले गए। जेवरात, नकदी, कीमती सामान सब कुछ चला गया। ऐसा लगा जैसे हमारी जिंदगी के बाकी बचे हुए सुकून को भी किसी ने छीन लिया हो। अब हमारे पास ना जमा पूंजी थी ना एतमाद, बस एक पुराना सा घर और चंद दुकानों की रकम रह गई थी। लेकिन वो भी ज्यादा दिन हमारे पास ना रही थी। आधी दुकानों पर कब्जा हो गया। हम जितना बोलते उतना नुकसान बढ़ता। अब हम ना हुकूमत के सामने कुछ कर सकते थे ना कानून के। हर दरवाजे से मायूसी मिली। साफ लग रहा था कि हम अपने आमाल के बदले भुगत रहे हैं। शायद हम वाकई किसी के हक पर डाका डाल चुके थे और अब वही हमारे सामने पलट कर आ रहा था। भाई ने मुझसे चुप कर नए कारोबारों में भी पैसे लगाए थे, मगर वहां से भी पैसों का सफाया हो गया। कुछ धोखेबाज लोगों निकले, कुछ खुदकिस्मत बेवफा थी। अब तो हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था। एक ऐसा वक्त आया कि घर के खर्च के लिए भी सोचना पड़ता था। भाई की बेटी की तबीयत बिगड़ गई तो हमने अस्पताल की एडमिट कराने की कोशिश की, मगर पैसे न होने की वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके पास रकम नहीं है तो इलाज मुमकिन नहीं है। इस लम्हे मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। मैंने शफीक को देखा तो वो जमीन पर नजरें झुकाए खड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। इस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, ना कोई दोस्त बाकी रहा था, ना रिश्तेदार। सब ने हमें छोड़ दिया था। और तब दिल ने फैसला किया कि जिसका सोचना भी कभी गुनाह लगता था, अब हमने किरण के दरवाजे पर जाने का इरादा किया। रास्ते भर हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दिल कह रहा था कि वो हमें जलील करके वापस भेज देगा। आखिर हमने उसके साथ क्या सलूक किया था? उसके घर से निकाल दिया, बेइज्जती की और अब उसी के दर पर मदद के लिए जा रहे थे। मगर हालात इंसान से सब कुछ करा देते हैं। हम जब मालूम इस हवेली के बाहर पहुंचे तो कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी थी। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। मैंने दरवाजा खटखटाया। नौकर आया। मैंने बताया कि तो इसने अंदर जाने की इतला दी। कुछ देर बाद किरण खुद दरवाजे पर आ गई। उसके चेहरे पर वही शान थी, मगर लहजे में सख्ती नहीं थी। उसने हमें देखा और कहा कि अंदर आ जाएं। हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर गए। किरण ने पूछा कि खैरियत है, आप लोग कैसे आए हैं? शफीक ने धीरे से कहा कि मदद के लिए आए हैं। हमारी भतीजी की तबीयत बहुत खराब है और अस्पताल वाले रकम मांग रहे हैं। हमें कोई रास्ता नहीं मिला तो तुम्हारे पास आ गए। किरण कुछ लम्हे खामोश रही। उसने गहरी सांस ली और बोली कि आप लोग फिक्र ना करें, मैं अभी बंदोबस्त करती हूँ। फिर वो उठी और अपने मुलाजिम को कुछ रकम दी और कहा कि फौरन अस्पताल जाकर बच्ची का इलाज शुरू करवाओ। हम हैरान खड़े रह गए। हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमारी मदद करेगी। शफीक ने आंखों में आंसू लिए कहा कि तुमने वाकई बड़ा दिल दुखाया। किरण ने मुस्कुराकर कहा, मैं आप लोगों जैसी नहीं हूँ, मैं बदला लेने नहीं आई, मैं तो अपने रब पर छोड़ चुकी हूँ। फिर उसने कहा कि अगर आप लोगों को हिस्सा नहीं चाहिए तो
آپ سیدھے کہہ دیتے میں تو سب کچھ آپ کے نام کر دیتی، لیکن مجھے گھر سے ذلیل کر کے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے الفاظ ہمارے دلوں میں تیر کی طرح اتر گئے۔ ہم خاموش کھڑے رہے۔ کرن کے چہرے پر دکھ کی ایک جھلک تھی، مگر اب وہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ میں نے بھی سیکھ لیا کہ جن پر بھروسہ کیا جائے وہی سب سے بڑا زخم دیتے ہیں۔ اب میں کسی سے بدلہ نہیں لیتی، میرا بدلہ تو وہ وقت خود لیتا ہے۔ آپ لوگ جائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ ہم دونوں اس کے در سے شرمندگی سے واپس آئے۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ دل میں احساس و جرم کا بوجھ تھا۔ غزالہ نے جب دیکھا کہ پیسے آ گئے ہیں تو اس نے پوچھا کہ کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے کہا کہ کرن نے دیے ہیں۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس رات کو کسی کو نیند نہیں آئی۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ ہم اب پہلے والے انسان نہیں رہے۔ دن گزرتے گئے لیکن زندگی میں خوشی واپس نہ آئی۔ جو کچھ ہم نے کھویا تھا وہ واپس نہیں ملا۔ ہمارے گھر میں اب دولت کی جگہ پچھتاوا رہتا تھا۔ شفیق کی طبیعت دن بدن کمزور ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ میں نے کرن کے ساتھ بہت برا کیا۔ اگر میں چاہتا تو سب کچھ ٹھیک رہ سکتا تھا، لیکن میں نے لالچ کی خاطر اپنی بہن کو ذلیل کیا۔ اب شاید میرا یہی انجام ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارے رشتے ٹوٹتے گئے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہن کو گھر سے نکالا تھا، اب خود دور کے درد کے محتاج ہیں۔ یہ جملے ہمارے دل کو چیر دیتے۔ ہم نے سیکھ لیا کہ کسی کے حق پر قبضہ کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ ظلم کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ کرن نے ہماری بھتیجی کا علاج مکمل کرایا۔ بچی ٹھیک ہو گئی، مگر ہم اندر سے ٹوٹ گئے۔ اس دن کے بعد میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گی۔ میں نے سمجھا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی، اصل دولت دل کا سکون ہے۔ جو کسی کو لا کر کمائی جائے وہ ہمیشہ دکھ دے کر جاتی ہے۔ شفیق نے ایک دن روتے ہوئے کہا کہ ہم نے کرن سے جائیداد چھینی تھی، مگر رب نے ہمیں سکون چھین لیا۔ ہم نے دولت پائی تھی مگر عزت کھو دی، اور وہ جسے ہم نے کمزور سمجھا تھا وہ ہم سے کہیں مضبوط نکلی۔ میں نے شفیق کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا کہ شاید یہی انصاف ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ہم نے باقی زندگی سادگی سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم کسی کے حق پر نظر نہیں ڈالتے تھے۔ ہر نماز کے بعد میں رب سے دعا مانگتا کہ مجھے معاف کر دے۔ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور جو اپنی بہن یا بھائی پر ظلم کرے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ انسان اگر کسی کا حق چھین لے تو وہ وقتی فائدہ تو حاصل کر سکتا ہے، مگر انجام ہمیشہ خالی ہاتھ رہتا ہے۔ مظلوم کی آہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ظلم چاہے اپنی خون پر ہی کیوں نہ کیا جائے، انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ دولت، زمین اور جائیداد، ادب، سب کچھ ختم ہو سکتی ہے، مگر نیکی اور سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ سچ کہتے ہیں اللہ کا وعدہ برے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ باقی ہمارے معاشرے میں بہنوں کو ان کا حق دینے کا رواج نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو قانون اللہ نے بنایا ہے اس سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری آج کی ایک کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔